بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ جب یہ لشکر جوحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر کی وجہ سے آڑے آ گیا، اور یہ تقریباً 1000 لوگ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور یہ ادوۃ القصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی، اور اس پر ایک اور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس پہ کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ، کوئی ہیزیٹیشن نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برقِ غیماد تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، کافر قوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جانب پیش قدمی کی، اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوۃ الدنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میپس کے ذریعے آپ کو ان جگہوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو لیکن وہاں پہ حضرت ایک صحابی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی، میدان جنگ کا چکر لگایا، وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، تمہارے قدم جما دے۔